بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی اردو وائس چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام کرن ہے اور میں کینیڈا میں رہتی ہوں۔ دراصل میرے والد کے ساتھ 1991 میں ایک حادثہ پیش آیا۔ ان کی شادی سے پہلے ابو بتاتے ہیں کہ جب ان کی انگیجمنٹ ہوئی تھی تو انہوں نے اس خوشی میں اپنے تمام دوستوں کو ایک ٹریٹ پارٹی دی اور ان کے دوستوں نے کہا کہ ہم نے سینما گھر میں فلم بھی دیکھنی ہے۔ اس ٹائم ایک بہت ہی پاکستانی فیمس مووی سینما گھروں میں لگی ہوئی تھی۔ اب میرے ابو اور ان کے 4 دوست جب نکلے شام کو، پہلے انہوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد فلم کا شو سٹارٹ ہوا۔ اب شو رات کو 12 بجے ختم ہوا اور یہ سب دوست سینما سے نکلے اور گاڑی میں بیٹھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک دوست جس کا نام محمود تھا وہ کافی چلبلا اور شرارتی ٹائپ کا تھا۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ ایک تو روڈ بہت ویران تھا، رات کافی ہو چکی تھی، رستے پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی اور سنمے سے گھر تک کے رستے کے بیچ میں ایک پل آتا تھا۔ اب وہ پل بہت خستہ حال تھا۔ حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے اس پل کا تھوڑا سا حصہ ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ اب ہم رات کو یہ رسک نہیں لے سکتے تھے اس پل کے اوپر سے گزرنے کا، تو محمود نے کہا کہ دوسری طرف کا راستہ پکڑتے ہیں۔ یہ راستہ ایک ویران تھا، جو شروع میں ویران، پھر اس کے بعد قبرستان اور بہت آگے جا کر مطلب کہ آخر کے اوپر آبادی سٹارٹ ہوتی تھی۔ شروع میں ویران تھا، آگے قبرستان اور پھر اس کے بھی کافی آگے جا کر آبادی تھی۔ محمود نے گاڑی اس طرف موڑ لی اور ہم اس راستے پر گاڑی چلانے لگے۔ اب محمود اور میں، طاہر اور اکرم، ہم سب گاڑی میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ سفر کے دوران ہمیں گندی بہت زیادہ سمیل آ رہی تھی، جیسے کسی تدفن زدہ چیز کے پاس سے ہم گزر رہے ہوں۔ میں بھی سونگ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ باہر بہت وحشت ناک ویرانہ ہے، جیسے ہم کسی بہت گہرے جنگل میں آ گئے ہوں۔ وہ جنگل تو نہیں تھا، بس ویرانہ تھا آبادی سے پہلے۔ اب گاڑی ویرانے سے نکل رہی تھی اور ایک دم سے بیچ رستے میں آ کر رک گئی۔ اب ہم تھوڑا پریشان ہوئے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ پہلے اتنی رات ہو چکی تھی، گھر جا کر ڈانٹ پڑنے والی تھی کہ اتنے میں محمود گاڑی سے اترا اور اس کا بونٹ کھول کے چیک کرنے لگا۔ پھر ہمیں آواز دے کر کہنے لگا کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے، چلو دھکا لگاؤ۔ مطلب کہ ساتھ ساتھ مذاق بھی ہو رہا تھا۔ اب یہ تو بہت پریشانی کی والی بات تھی کہ ایک تو گاڑی کی ویرانے میں رک گئی، اوپر سے پیٹرول ختم ہو گیا، تو کیا کریں؟ راستہ طویل، آس پاس کوئی بندہ نہیں۔ اتنے میں گاڑی سے نکل گیا اور باقی کے دوست اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھنڈ بھی کافی زیادہ تھی، تو میں پریشانی میں باہر نکل آیا۔ موبائل تو ہوتے نہیں تھے اس وقت، جو مدد لینی تھی یا سوچنا تھا آپس میں ہی بات چیت کرنی تھی۔ ہم نے اتنے میں دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور اس نے ہاتھ میں ایک گھڑا پکڑا ہوا تھا اور وہ سیدھی ہمارے پاس ہی آ کر رکی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ ہم اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ پہلے تو ہم سمجھ نہ پائے کہ یہ اس جگہ پر کیا کر رہی ہے۔ پھر وہ محمود کے پاس آ کر بولی، پیٹرول، اور گاڑی کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارے پاس پیٹرول کہاں سے آیا؟ وہ بھی گھڑے میں، کہیں سے چوری کر کے تو نہیں لائی؟ تو مجھے دیکھنے لگی اور بولی، یہاں ہم پیچھے، ہم بازاروں کی آبادی ہیں، انہی کی بیٹی ہوں۔ میں آپ کو دور سے دیکھ کر مصیبت میں دیکھ کر آ گئی۔ اب محمود اس کو سر سے پاؤں تک دیکھے جا رہا تھا۔ وہ سچ میں اتنی حسین تھی جو کہ دیکھتے ہی اسے دیکھتا رہ جاتا۔ خیر میں نے بیچ میں بولا کہ پیٹرول ڈالو۔ محمود نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ پیٹرول گھڑے میں ہو یا بوتل میں، ہماری تو ضرورت پوری ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ پیٹرول ڈالنے لگا۔ اب اس عورت کو ہم نے اس کا گھڑا واپس کر دیا
اور شکر ادا کیا اور ساتھ میں اس کو کچھ پیسے دینے کی کوشش کی جو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں اور محمود گاڑی میں بیٹھنے لگے۔ اب محمود گاڑی چلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی تعریفیں کر رہے تھے، کہہ رہا تھا کہ اس کو دیکھو کتنی خوبصورت ہے۔ میں نے کہا کہ یار سیدھی طرح گاڑی چلاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ وہ مسلسل بیک میور میں اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ پھر 5 سے 7 منٹ گاڑی چلنے کے بعد ایک دم رک گئی۔ ہم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کیا ہو گیا ہے، اب کیوں روک دی ہے تم نے گاڑی؟ تو محمود بولا میں نے خود بریک لگائی ہے، اور پھر گاڑی میں پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ ایک بار اس کو دیکھنے جانا ہے دوستو، پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے۔ اس حسین بنجارن کو دیکھنے کا ہم باقی کے دوستوں کو اس کی طبیعت کا پتہ تھا کہ یہ دل پھینک ہے۔ ہم نے اس کو منع بھی کیا مگر وہ مذاق کرتا کرتا گاڑی سے آگے نکل گیا اور کہنے لگا بس 1 منٹ، بس 1 منٹ میں ابھی میں اس کو مل کر آتا ہوں۔ اور اوپر سے اس کو یہ مذاق، یہ حرکتیں سوجھی رہی تھیں۔ اس ٹائم پر سوچتے سوچتے میرے ایک دوست اسلم گاڑی سے نکلا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اب ایک بار وہ آ جائے اس کو اب میں دوبارہ ڈرائیونگ نہیں کرنے دوں گا۔ جب دل کرتا ہے گاڑی کو بریک لگا دیتا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں، پھر تھوڑی دور لے جا کر باتیں کرنے کے لیے گاڑی روک دے۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ گاڑی 5 سے 7 منٹ چلی تھی، مگر وہ عورت گاڑی سے اتنی ہی دور تھی جتنی کوئی 1 منٹ کی ڈرائیو پر کھڑا ہو۔ اس وقت تو ہم میں سے کسی کا دھیان اس طرف نہیں گیا۔ اب اسلم نے عام طور پر گاڑی کے سائیڈ میور سے ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھا۔ وہ عورت بالکل خاموش تھی اور یہ اس سے بے تکے سوال اور باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اب اسلم نے اس عورت اور محمود کو پھر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور ہمارے بھی، کیونکہ اس عورت کے پاؤں الٹے نظر آ رہے تھے۔ پہلے وہ گھبرایا کہ شیشے میں چیزیں الٹی نظر آتی ہیں، شاید اس وجہ سے، اس لیے اس بات کی تصدیق کے لیے اس نے ہمیں بتایا اور ہم سب نے مل کر گاڑی کے باہر دیکھا تو سچ میں اس عورت کے پاؤں الٹے امڑے ہوئے تھے۔ اب اسلم نے اپنے منہ پر انگلی رکھ کر ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور گاڑی کا زور زور سے ہارن بجانے لگا۔ اتنے ہارن دیے کہ محمود تنگ آ کے گاڑی کے پاس آیا، اور پھر ہم نے اس سے کہا چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اگر نہ بیٹھے تو ہم تمہیں یہاں ہی چھوڑ دیں گے۔ جس سے تم باتیں کر رہے ہو وہ انسان نہیں۔ شور کیے بغیر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گاڑی میں بیٹھو، اس کو ظاہر مت ہونے دینا کہ ہمیں اس کی اصلیت پتہ چل گئی ہے۔ یہ بات جو محمود نے سنی تو اس کی ہوائیں ٹائٹ ہو گئی۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا اسلم نے فل سپیڈ میں گاڑی بھگا دی۔ جیسے جیسے وہ گاڑی کی سپیڈ تیز کر رہا تھا ویسے ہی اتنی سپیڈ کے ساتھ وہ عورت پیچھے پیچھے بھاگتی آ رہی تھی۔ اب ہم بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو چکے تھے۔ گاڑی قبرستان سے آگے گزری تو ہم نے دیکھا کہ قبرستان میں کسی کو دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، مگر وہ لوگ، ان سب لوگوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ننگے پاؤں تیز سپیڈ میں جا رہے تھے۔ ان کے ننگے پاؤں اس لیے نظر آ گئے کیونکہ وہ بہت بڑے بڑے پاؤں تھے، سائز بہت بڑا تھا، سب کی سفید داڑیاں اور سب ہی بوڑھے تھے۔ اب ہمیں اور خوف آیا، ہم نے چیخیں مارنے شروع کر دی۔ ہم نے اللہ کا نام لے کر گاڑی کو اور تیز سپیڈ میں بھگاتے ہوئے قبرستان کے بعد ویرانہ پھر سٹارٹ ہوا۔ وہی چڑیل، وہی پچھل پیری پھر دکھائی دی۔ ہم نے اور زیادہ خوفزدہ آوازیں اور چیخیں مارنی شروع کر دی، اور چیخیں مارتے مارتے وہ بھاگتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی، ہماری گاڑی کے پیچھے، اور اس کے ہاتھ اور سر پر گھڑا تھے، مطلب اس نے گھڑے پکڑے ہوئے تھے۔ اس وقت ہماری حالت ناقابل بیان تھی۔ اللہ کے کلام نے ہمیں بچایا۔ بے شک جب ویرانہ کراس کیا تو آبادی سٹارٹ ہوئی اور گھر نظر آئے تو کوئی حوصلہ ہوا۔ اب اسلم نے گاڑی سیدھی اپنے گھر کے آگے جا کر روک دی اور کہنے لگا سب اندر آ جاؤ۔ اس کے گھر میں صرف وہ اور اس کی امی رہتی تھی۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا تو بس ماں بیٹا اکیلے ہوتے تھے۔ ہم اندر آئے تو بہت بری طرح ڈرے ہوئے تھے، سب لوگ پسینے میں شرابو تھے اور سب کے رنگ پیلے پڑ چکے تھے۔
اسلم کی امی کو جب یہ ساری باتیں بتائیں تو انہوں نے ہمیں دم کیا اور تاکید کی کہ رات یہیں پر رہو۔ صبح نکلا۔ اب ہمیں خوف سے ساری رات نیند نہ آئی۔ صبح فجر کے ٹائم اٹھے، نماز پڑھی، دن چڑھ چکا تھا۔ اب جب ہم سب ناشتہ کر کے باہر آئے تو گاڑی کو دیکھا تو ہماری ٹانگیں کانپ رہی تھیں کیونکہ پوری گاڑی پر خراشیں تھیں، بڑے بڑے ناخنوں کے نشانات تھے اور گاڑی کے پاس گیلی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس پر بہت بڑا ٹیڑھے پاؤں کا نشان کھدا ہوا نظر آیا، جیسے کوئی بھاری بھرکم ٹیڑھا پاؤں اس کے اوپر لگایا گیا ہو۔ اب ہم اتنے ڈر گئے کہ وہ یہاں تک آئی تھی۔ ہم نے گھر بھاگنے کی کوشش کی۔ جب سب اپنے اپنے گھر پہنچے تو سب کو تیز بخار ہو گیا۔ حالت ان کی خراب ہو گئی۔ ہم میں سے زیادہ حالت خراب محمود کی تھی۔ ایک پیر صاحب سے دم کروایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سارا رستہ تو اسیب زدہ مشہور ہے، بچے، اور وہاں قبرستان کے پیچھے کوئی بنجاروں کی آبادی نہیں۔ تمہارا واسطہ تو پراسرار مخلوق سے ہوا تھا۔ کل رات محمود کو تو وہ کئی دن تک علاج کے دوران گھر کے باہر نظر آتی گئی۔ پھر کچھ دن علاج کی بعد وہ ٹھیک ہو گیا، مگر محمود کو 2-3 مہینے لگ گئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے برے کاموں سے بچائے، آمین۔ ناظرین، اگر کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔